مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھ کر اس پر درست طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے۔ قیامت کے دن 3 طرح کے ایسے افراد ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص فرمایا کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج گرامی آپ کے؟ مدنی چینل کے ناظرین، مختلف ٹاپک اور مختلف موضوعات پر ہم اس پروگرام میں بطور خاص گفتگو بھی کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع یوں کہہ لیں کہ ہر گھر میں اس طرح کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ نکاح کے معاملات ہوں، اس سے پہلے جو سٹیپ ہوتا ہے رشتہ دیکھنے کے حوالے سے، جی رشتہ دیکھنے کے حوالے سے بھی کئی ایسے شرعی احکامات ہیں کہ جن کا ہمیں معلوم ہونا، پتہ ہونا وہ ضروری ہے، ورنہ کئی لوگ رشتے کے حوالے سے بھی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جو شرعی طور پر ان پر گناہ کا بھی اطلاق آئے، اور پھر اور بھی کئی اس طرح کے معاملات کر گزرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کئی اعتبار سے وہ گناہ گار بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی دوسروں کی دل آزاریاں کر کے یہ گناہ بھی اپنے نامہ مال میں گویا کہ لکھوا رہے ہوتے ہیں۔ تو رشتہ دیکھنے سے متعلق یہ ایک شرعی طور پر کیا معیار ہے، ہماری شریعت نے اس کی کیا رہنمائی فرمائی ہے، کیا اس کی حد بندی کی ہے قیودات کے ساتھ، یہ معاملہ بھی رشتہ دیکھنے والا وہ طے کیا جائے، اور اس کے اندر کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں کہ جو شرعی طور پر گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے اس پروگرام میں آپ شریک رہیے، انشاءاللہ اس پر کچھ سوالات ابتدائی طور پر ہم وہ بیان کریں گے اور ان کے جوابات لیں گے۔ تو میں بڑھتا ہوں اسی طرح مفتی صاحب آپ کی طرف کہ رشتہ دیکھنے سے متعلق ایک ابتدائی طور پر ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال بھی رکھنا، اچھا رشتہ پسند آتا ہے نہیں پسند آتا ہے تو پھر بھی کئی ایسے معاملات جو شرعی طور پر جن کا خیال رکھنا وہ ضروری ہے، تو اس پر کچھ ابتدائی گفتگو فرمائیں، پھر آگے سوالات کا سلسلہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نکاح کے حوالے سے فریقین جو ہیں یعنی مرد اور اسی طرح جو لڑکی والے ہیں، تو دونوں میں نکاح کے حوالے سے اس چیز کو زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ نکاح ہونے کے بعد یہ ایک دوسرے کے لیے کتنا موافق ثابت ہوں گے، ٹھیک ہے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب لڑکے میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو شریعت مطہرہ کو مطلوب بھی ہیں کہ وہ نکاح کے بعد کے جو حقوق ہیں جو ایک مرد کی ذمہ داری میں شامل ہوتے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کر سکے گا نہیں کر سکے گا، ذمہ داری بوجھ اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح شوہر
دینداری کو بھی یہاں پہ ملحوظ رکھا جائے کہ اکثر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دینداری کے حوالے سے اگر کچھ کمی ہوئی اور یعنی علم دین کی بنیادی معلومات اگر شوہر کو نہ ہو تو پھر وہ بسا اوقات اس طرح کے معاملات بن جاتے ہیں میاں بیوی کے رشتے میں کہ وہ زیادہ دیر تک چل نہیں پاتے. صحیح. بس یہ ذرا سی لڑائی جھگڑا ہوا فوراً طلاق دے دینا. تو اسی طریقے سے عورت کے اندر بھی یہ دیکھا جائے گا جہاں اس کے حسن کو، جمال کو، حسب نسب کو، اس کے آباء و اجداد کے حوالے سے خاندانی اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، تو وہیں اس کی دینداری کو بھی سامنے رکھا جائے کہ حدیث مبارکہ میں بھی یہ فرمایا گیا کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. یعنی نکاح میں ان چیزوں کو لوگ مد نظر رکھتے ہیں کہ اس کا مال اسباب کیسا ہے، حسب نسب کیسا ہے، اسی طرح حسن و جمال کیسا ہے، اور اس کے دینداری کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے. تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا دین والی کو ترجیح دیں. مراد یہ ہے کہ جن عورتوں میں یہ سارے اوصاف بھی ہیں، ساتھ میں دینداری کا بھی غلبہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ عورت ہے کہ جس میں بقیہ 3 چیزوں میں تو وہ مناسب ہے، اچھی ہے، بہتر ہے، لیکن دینداری کے حوالے سے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، تو دینداری کو ترجیح دی جائے. ٹھیک ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عورت اور شوہر کا جو آپس کا رشتہ ہے وہ چونکہ بہت سارے شرعی احکامات سے جڑا ہوا ہے. بالکل. تو اب عورت کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، ایسے ہی شوہر کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر عورت کے کیا حقوق ہیں. تو ایسے احساس ذمہ داری رکھنے والا جو مرد، اسی طرح کی عورت، تو اب یہ کہ ان کے کردار سے، عادت و اطوار سے یہ چیز مطلب جانچی جا سکتی ہے کہ آگے چل کر یہ لڑکا کیسا ثابت ہوگا، اسی طرح آگے چل کے یہ خاتون کیسے ثابت ہوں گی. تو یہ کچھ گھر کے ماحول وغیرہ سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ تو ہوا. اب یہاں پہ رشتہ دیکھنے کے لیے جانا، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بھی بعض اوقات معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ بھی کون کون جائے گا رشتہ دیکھنے کے لیے، اور کس کس کو اس میں محارم غیر محارم، اس کا بھی عام طور پر خیال نہیں رکھا جاتا، بالخصوص جب لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں. تو اب یہ تو سنا ہوا ہے، اور لوگ اس کو تو کہتے ہیں بھی نکاح کا ارادہ ہو تو وہ جس نے نکاح کرنا ہے وہ ایک نظر اگر دیکھتا ہے. تو میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی کچھ آپ کلام فرمانے. اور یہ صرف وہ ایک دیکھنے کی حد تک ہے یا پھر مزید کچھ آگے گفتگو؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، پہلے آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کچھ ایک دوسرے کے ذہن کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد آگے منگنی کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے. یعنی اب پہلے منگنی کے بعد کچھ ایسے معاملات ہوتے تھے، اب منگنی سے بھی پہلے یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. جب ابھی ابتدائی رشتہ دیکھا جا رہا ہے تو اس وقت ہی کہتے ہیں کہ آپ آپس میں ان کی ملاقاتیں وہ شروع کروا دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو، کہ یہ بقائے محبت کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس حدیث مبارکہ میں جو دیکھنے کی ایک اجازت و ترغیب دلائی گئی ہے، تو اس کا مطلب دیکھنے سے یہ ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجنے سے پہلے کسی بھی طریقہ کار سے، کسی بھی ہیلے سے، بہانے سے دیکھ لینا، تاکہ عورت کے جو اوصاف ہیں، عورت کے کا جیسے چہرہ کیسا ہے، تو اس چیز کو مرد دیکھ لے. کسی بھی نکاح کا باقاعدہ پیغام دینے سے پہلے اس کو کسی بھی بہانے سے دیکھ لے، کسی بھی موقع پر اس کو دیکھ لیا جائے، یا کسی معتبر عورت کے ذریعے سے دکھوا لینا چاہیے، جیسے اپنی بہن ہیں، اپنی والدہ ہیں، یا اس طرح خالہ یا پھوپھی وغیرہ ہوتی ہیں. تو معتمد کسی عورت سے اس طرح دیکھ لیا جائے. تو اس طرح نکاح کا پیغام پہنچانے سے پہلے اس طرح لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا، جبکہ اس کا مقصد نکاح کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے نکاح کی غرض سے اور حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی نیت سے اس طرح لڑکا دیکھ سکتا ہے لڑکی کو. اسی طرح لڑکی کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ جس لڑکے سے اس کا نکاح کیا جا رہا ہے، تو نکاح ہونے سے پہلے، نکاح کی بات چیت چلنے سے پہلے اس کو بھی ایک دفعہ ایسا ہو کہ وہ لڑکے کو دیکھ لے، تاکہ وہ بھی اپنی پسند ناپسند اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر پائے. کہ اس طرح
اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوگا؟ تو شارحین حدیث نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب آدمی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ نکاح کا پیغام دینے سے پہلے ہی اس کو دیکھ چکا ہوگا، تو اب وہ پیغام دینے والا بھی مطمئن ہے، مطمئن ہو کر اس نے آگے پیغام دیا ہے، اور اس پیغام دینے کے بعد جب دونوں فریقین میں مطلب معاملات طے ہو گئے، نکاح ہو گیا، تو چونکہ پہلے سے دیکھا ہوگا رضامندی اس نکاح کو کرنے میں، اس کو باقی رکھنے میں، حتی الامکان پھر اس کو باقی رکھنے کی آدمی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی پسند اور اس مرضی اس کے اندر شامل تھی، برخلاف اس کے کہ ایک آدمی کو عورت دکھائی ہی نہیں گئی، اچھا جو دیکھ کر آنے والے ہیں وہ بھی گول مول سی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں بتا رہے۔ اب ایسے موقع پہ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح ہونے کی صورت میں اب اگر لڑکے کو وہ عورت پسند نہیں آتی تو پسند نہ آنے کی صورت میں اب خطرہ کیا ہے؟ یا تو آدمی اس عورت کو طلاق دے دے گا، اور طلاق دینے کی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یا تو یہ طلاق دے دے گا، یہ طلاق نہیں دے گا، لیکن عورت کو جو شوہر کی طرف سے جو ایک محبت ملنی چاہیے تھی، ایک عزت اور ایک احترام ملنا چاہیے تھا، تو آدمی پھر ایک مجبوری سمجھ کے اس رشتے کو نبھا رہا ہوگا، عورت کے صحیح معنوں میں حقوق ادا نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے سے مرد اگر دیکھ چکا ہوگا تو دیکھنے میں اس رشتے میں دوام اور محبت کی بقا ہے، لیکن اگر نہ دیکھنے کی صورت میں یہ خدشات ہیں کہ یا اگر وہ اس معیار پہ پوری نہ اتر سکی جو شوہر کے دل میں تھا، تو پھر یہ رشتہ طلاق کی طرف جائے گا، اور یہ طلاق ہونا شریعت مطہرہ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے مطلب دو خاندان ٹوٹتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر اولاد ہو گئی تو ان کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اس حوالے سے تو اگر جیسے والدہ ہیں، بڑی بہنیں ہیں، کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں، اگر شوہر اسی پر ہی اعتماد کرتا ہوگا کہ ان کی جو انہوں نے دیکھا ہے تو سو میرے لیے ہی وہ قابل اعتماد ہے، اور ان کا دیکھنا ہی میرا گویا کہ دیکھنا ہو جائے گا، تو اس انداز سے بھی یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یوں بھی مقصد اگر حاصل ہو رہا ہے اور شوہر کو اطمینان ہو جاتا ہے جی کہ یہ جو بتا رہی ہیں بالکل ایکوریٹ ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہے جو یہ بتا رہی ہیں، صحیح ہے، تو اگر شوہر کو اعتماد ہو جاتا ہے، یا کبھی بچپن میں کبھی دیکھا تھا اور اب بڑے ہو گئے، اور آدمی کو اتنا تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ جو بتایا جا رہا ہے ویسا ہی ہے، تو پھر اب مرد کو اب دیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن یہاں پہ دیکھنے میں نیت وہی ہے، دیکھ کے دیکھنے میں حدیث پر عمل کرنا ہے، اور نکاح کی سچی نیت ہے۔ نکاح کی سچی نیت ہو، اور حدیث مبارکہ میں جو اجازت دی گئی اس اجازت کی بنا پر حدیث پہ عمل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، تو اس طرح انشاءاللہ حدیث پہ عمل کرنے کی صورت میں نکاح کیا جائے گا، اور پسند ہونے کی صورت میں نکاح کیا جائے گا، تو انشاءاللہ یہ نکاح دوام اور حدیث مبارکہ میں جو بتایا بھی گیا کہ محبت کی بقا ہے، انشاءاللہ یہ برکت حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگلا میں یہی کہ ایک تو دیکھنے تک آپ نے بیان فرمایا، اب جو ہمارے معاشرے میں اب ایک طرح کی یہ چیز بھی ایڈ ہو رہی ہے کہ پہلے ان کو آپس میں کچھ آپس میں خود یہ میٹنگ کریں، خود یہ گفتگو کریں، اور خود یہ چیزیں اپنی اگلی جو ہے وہ طے کریں، تو اس طرح کی ان امور کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس کے اندر شفیق بھائی، یہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا جی، تو ایک عورت اور ایک مرد ابھی یہ منگیتر بھی نہیں ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، بالکل 100% اجنبی ہیں، منگنی ہونے کے بعد بھی 100% اجنبی ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو ابھی چونکہ بالکل اجنبی ہیں، اور اجنبی ہونے کی صورت میں ان دونوں میں تنہائی کر دینا یہ جائز نہیں ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو بالکل الگ کہ آپس میں میٹنگ کریں، بات چیت کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، انٹرویو لیں ایک دوسرے کا، تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورت اور مرد ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا، تو نکاح سے پہلے یہ دونوں اجنبی ہیں، اور اجنبی کا آپس میں تنہائی مرد اور عورت کی جائز نہیں۔ تو اب یہ جو شریعت مطہرہ نے جہاں لڑکے کو اجازت دی ہے کہ وہ عورت کو حدیث پہ عمل کی نیت سے دیکھ لے، اس دیکھنے میں بھی اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ عورت کے جو بال ہیں
وہ چھپے ہونے چاہیے، اس کی یہ کلائیاں یہ چھپی ہونی چاہیے، یعنی جو اعضائے سطر ہیں جس میں بال بھی ہیں، کان، یہ سب شامل ہیں، یہ چھپے ہونے چاہیے۔ چہرہ اصل ہے تو وہ چہرہ چونکہ حسن و جمال جو وہ چہرے پہ ہوتا ہے، تو یہ چہرے دیکھنے کی یہاں پر مرد کو ایک رخصت دی گئی، لیکن اس رخصت کے اندر نکاح کا پیغام دینے سے پہلے یہ دیکھنا ہے۔ نکاح کا پیغام دے دیا، دینے کے بعد اب ان دونوں میں تنہائی یا نکاح کا پیغام دینے سے پہلے ہی ان کا آپس میں ملنا اور تنہا ملنا یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھنے کے بعد اب دوبارہ مرد بار بار دیکھنے کی خواہش کرے، ڈیمانڈ کرے، تو اب اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ نکاح سے پہلے یہ دونوں اجنبی ہیں۔ اور جو مقصد تھا نکاح سے پہلے دیکھنے کا، وہ مقصد جب بات اوکے ہو گئی کہ ان دونوں کے آپس میں منگنی ہو گئی، بات چیت پکی ہو گئی، تو وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ مقصد پورا ہونے کی صورت میں اب اس کا یہ دیکھنا بار بار یہ منع ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک صورت یہ بھی درپیش آتی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے ساتھ ساتھ، یعنی جو ہونے والا شوہر ہے، لڑکے کے ساتھ ساتھ بہت سارے گیدرنگ بھی لڑکی والوں کے گھر پہنچتی ہے، جیسے آپ نے سوال کے شروع میں بھی کہا تھا کہ اب اس میں کون کون افراد جائیں، کون نہ جائیں۔ تو دیکھیں، جو بھی جا رہا ہو، لڑکی کو دیکھنا یہ شوہر کو اس کی اجازت ہے۔ شوہر کے علاوہ اب جو خالو بھی گئے ہوئے ہیں، تو چچا بھی گئے ہوئے ہیں، تو والد صاحب بھی ہیں، تو دیگر افراد ہیں، تو جس کو اجازت ہے صرف وہی لڑکی کو دیکھے، اور لڑکی بھی اسی کے سامنے لائی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ، لیکن ترغیب وہی ہے کہ نکاح کا پیغام دینے سے پہلے کسی نہ کسی طرح دیکھ لے، لیکن اس طرح لوگ آج کل اس پہ بہت ہی کم عمل ہے۔ لوگوں کا جو انداز اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے آ رہے ہیں، تو اب اس دیکھنے کے اندر پہلے چند بڑے افراد آ رہے ہوتے ہیں، تو اب لڑکی پہلے ان کے سامنے آتی ہے۔ اگر وہ افراد مرد ہیں اور اجنبی ہیں، تو اجنبی مردوں کے سامنے لڑکی کو نہیں لایا جائے، ہاں خواتین کو دکھوایا جائے، خواتین کے سامنے دکھوایا جائے۔ اچھا، اگلے کسی موقع پہ لڑکے کو بھی اطمینان چاہیے ہوتا ہے، میں بھی دیکھوں گا، تو شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو لڑکے اور لڑکی میں تنہائی نہ ہو، کوئی خاتون بھی ہو اس روم میں، اور لڑکی لڑکے کے سامنے سے آ کر چلی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بھی لڑکا اس کے چہرے وغیرہ کو دیکھ لے اور اطمینان کا اظہار کر لے، اوکے کر دے۔ تو شریعت مطہرہ نے اتنی تو گنجائش رکھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے کہ لڑکے کے سامنے باقاعدہ پھر ایک بار نہیں دیکھنا، متعدد بار دیکھنا، پھر ملاقات، یہ سب چیزیں، یہ جو تصاویر وغیرہ کا بھی اس میں آئے گا۔ تو اب چونکہ جب تک نکاح نہ ہو تو وہ لڑکی اگرچہ منگنی ہونے کے بعد منگیتر کہلاتی ہے، لیکن وہ بیوی نہیں ہے، منکوحہ نہیں ہے، تو اب اس کی تصویر کو بار بار دیکھنا اس کی بھی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ آپ کے سوالات بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے، اور مزید بھی ہمارے پاس اس ٹاپک پہ کچھ اور بھی سوالات ہیں۔ اب رشتہ پسند نہیں آیا تو منع کرنا ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہوں گے، کس انداز سے اس رشتے کو منع کیا جا سکتا ہے، جن کو منع کیا جا رہا ہو ان کو کیا انداز اپنانا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر بھی بعض اوقات دونوں طرف سے انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں ہوتی، یا افہام و تفہیم سے ایسا کام نہیں لیا جاتا کہ جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی دل آزاریاں بھی، کئی طرح کے اور بھی گناہ وہ اس کے اندر ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان پہ بھی کچھ گفتگو کریں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ دارالافتاء ماشاءاللہ عز و جل زبردست معلوماتی سلسلہ ہے۔ آج اس سلسلے کے اندر میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ حضور، لوگ عموماً یہ جملہ بولتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، کیا ایسا جملہ کہنا صحیح ہے یا غلط ہے کہ آسمانوں پہ رشتے بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب ایک گھر والے کسی دوسرے گھر میں رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو رشتہ پسند نہ آنے کی وجہ سے ان کا دوسرے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ اس میں فلاں عیب ہے، فلاں عیب ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ بہت اہم سوال کیا آپ نے، اور بہت ہی اہم سوال کیا۔ ہم اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور یہ ہونا چاہیے، اور مجھے پتہ نہیں تھا یہ سوال ہے، لیکن میں اس کو ویسے ہی نوٹ کیا ہوا کہ یہ سوال بھی ہمیں لازمی کرنا ہے، اور اس کے اوپر بھی جو شرعی طور پر رہنمائی ہے
اس کو ہر گھر والے نے بھی اپنے ذہن میں بھی بٹھانا ہے. اور جی جمیل صاحب، میں اس میں کیا اس سوال کے بیچ میں تو حل نہیں ہوتا. یہ جو سوال ہے کہ اب منع کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ پہلا رشتہ دیکھا کیا اس انداز سے جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات کہ جس میں الفاظ بولنا نہیں چاہتا، لیکن اگر ان کو تعبیر کریں نا تو منڈی میں جا کر جب قربانی کے جانور خریدتے ہیں نا تو اس کو دیکھتے ہیں آدمی، اس کو چلا کر بھی دیکھا جا رہا ہے، اس کو یوں بھی دیکھا جا رہا ہے. یہ کسی کے ہاں جا کر کسی کی بیٹیوں کے ساتھ یہ والا انداز کرنا، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، دل توڑنا، دل آزاری کرنا بلا وجہ شرعی یہ جائز نہیں ہے. تو شریعت مطہرہ نے جو دیکھنے کی اجازت دی ہے لڑکے کو، تو اس دیکھنے کی اجازت اسی اس کے ساتھ ہے کہ وہ پیغام نکاح دینے سے پہلے ہی مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے، دیکھ لے، پھر پیغام دے. اس پیغام دینے میں حکمت یہ ہوگی کہ دیکھ چکا ہوگا، اب جب چونکہ پہل ادھر سے ہو رہی ہے اور ادھر سے بھی قبول ہو جاتا ہے، تو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دل آزاری کی طرف نہیں جاتے. اچھا، اب پہلے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور دیکھنے کے لیے آنے کی صورت میں لڑکی والوں کے لیے وہ امتحان ہی ہوتا ہے جی کہ یس نو، پازیٹیو نیگیٹو، کیا رزلٹ آتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. وہ آؤ بھگت بھی اپنے طور پہ کرتے ہیں، بالکل، گھر کا صفائی ستھرائی بہترین، پھر ناشتہ پانی یہ اہتمام بھی جیسا رشتہ اس حساب سے تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آیا یہ سلیکٹ ہوگا ریجیکٹ ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے. اب یہ جو انداز ہے نا لڑکی کے والدین کے لیے بھی، بالخصوص جس کو دیکھنے کے لیے آیا جا رہا ہے اس کے لیے تو یہ پورا ایک امتحان ہوتا ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کتنی مرتبہ میک اپ کریں، کتنی مرتبہ سنوریں، بعض لڑکیاں بیزار ہو چکی ہوتی ہیں، کئی رشتے آتے ہیں اس طرح. تو اس حوالے سے لڑکے والوں کی خدمت میں بھی عرض یہ ہے کہ جو شریعت مطہرہ کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے کہ کسی بھی بہانے سے پہلے آپ، یعنی مرد کی جو خواتین ہر گھر میں ہوتی ہیں، تو یہ کسی بھی بہانے سے ملنے جلنے کے ذریعے جا آ کر بھی یہ دیکھ لیں. اگر انہی کو سمجھ میں آ جاتی ہے پھر آگے بات چیت چلنے کی صورت بنتی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، ناک منہ بھویں ہونٹ یہی چیک کرنے کے لیے وہ لڑکی آتی ہے، یہی ریجیکٹ کر دیتی ہیں، بلکہ منہ پہ ہی کبھی کبھی وہ صاف بھی بیان کر دیے جاتے ہیں. کبھی یہ کہ واپس جا کر پھر یہ جس طرح کہ کہا گیا کہ منع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی جواب ہی نہیں دے رہے. تو نہ دینے کی صورت میں وہ بھی ابہام میں رہتے ہیں کہ اب کیا رزلٹ آئے گا کیا. اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ سیدھا لڑکی موٹی ہے، لڑکی کا رنگ ڈم ہے، ناک اس کی موٹی ہے، ایسی ہے تو ویسی ہے، تو اس طرح کہہ کے یہ پھر ایک دل آزاری والی صورت بن رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک مناسب کہ اگر آپ نے یہ اسٹیپ اٹھا لیا کہ پہلے نہیں دیکھا تھا، پہلے جا کے دیکھنے کی صورت بنائی، اب دیکھنے کے بعد اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اب مناسب طریقے سے اس کو ٹالا جائے. ٹھیک ہے، کہ اس کا ایک اب یہ ہم مزید تلاش کر رہے ہیں. صحیح، ایک تو آپ کی لڑکی کو ہم نے دیکھا، مزید بھی ہم تلاش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک لڑکی والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کا فائنل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا وجہ بتانا کہ ہمیں پسند نہیں آئی اور یہ وجہ ہے، تو یہ وجہ بتا کے آپ اپنی عدم رضا اور عدم پسندیدگی کو ظاہر کریں، یہ طریقہ غلط ہے. اور پھر بالخصوص وجوہات وہ بیان کی جا رہی ہوں جو ان کے اختیار میں نہیں ہے. اب کسی کے بارے میں اس کی شکل و صورت کے حوالے سے، اور یہ پھر ساری چیزیں جو ہے نا وہ ادھر ہی آتی ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے ہی آتی ہیں. اب وہ ماں بدولت کا بھی تو چہرہ دیکھا جائے نا، اس کو اگر کوئی چار بندوں کے سامنے بٹھا کے ان کا ہی فیصلہ کیا جائے تو پھر پتہ چلے گا رزلٹ کیا ہے. تو لیکن اس طرح کسی کے والدین کو، یعنی آدمی اپنے آپ کو اس پر مدنی چینل کے ناظرین اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو رکھ کر کہ کل کو اگر مجھے ہی میرے بچوں کے حوالے سے یا بچیوں کے حوالے سے اگر کسی نے یہ کہہ کر مجھے کوئی اگر یہ جواب دے، یا میرے خاندان والوں سے، بعض لوگ بڑے بے باک ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بیٹیاں نہیں ہیں، ہمارے بیٹے ہی ہیں، تو ہمیں تو کوئی ایسا جواب ہی نہیں ملے گا. نہیں، یا آپ اس طرح دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے، دوسروں کو آپ اس طرح دل آزاریاں کریں گے، تو پھر کچھ نہ کچھ مکافات عمل ایسا ہوگا سلسلہ کچھ. اس لیے ان چیزوں میں نہیں آنا چاہیے اور نہیں پڑھنا چاہیے، اور نہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینی چاہیے اس طور پر
کہ جو اللہ کی تخلیق ہے، رب نے پیدا فرمایا ہے اور جس صورت میں چاہا پیدا فرمایا ہے، اب اس صورت، شکل و صورت کے حوالے سے، اور پھر جمیل صاحب اس سوال میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ صرف اکیلے خود نہیں انہوں نے کہا، پھر 10 بندوں کو بتائیں گے کہ ہم فلاں جگہ گئے تھے، ان کی بیٹی میں یہ مسئلہ تھا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. جب تک دیکھیں کوئی پوچھ نہیں رہا، اور پوچھنے والا بھی وہ کہ جس کو وہاں نکاح کرنا ہے، اور واقعتاً کوئی ایسا عیب ہو جی جو ان کو بھی عیب لگے، جی جی، ٹھیک ہے، یا ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے، لیکن یا ہم اس کی بطور عادت، ہم تو ابھی فی الحال شکل و صورت کے حوالے سے، یا وہ چیزیں کہ جو عام طور پہ معاشرے میں کوئی بھی عزت والا آدمی ہوگا یا کوئی بھی دینی طور پر تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھنے والا ہوگا تو وہ کسی کی بچیوں کے ساتھ ایسے مذاق نہیں بنائے گا. اس طرح کرنا نہیں چاہیے. جو اگر ایسا کرتے ہیں یا لڑکی کے حوالے سے اس طرح جو دل آزاریوں کا مسلسل ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس طریقہ کار سے ہمیں رکنا چاہیے. اور جو شریعت مطہرہ نے ہمیں احکامات ارشاد فرمائے اس کے مطابق اگر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ دل آزاریوں کا بھی سلسلہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب پہلے سے ہی نکاح کا پیغام دینے سے یا وہاں جا کر دیکھنے سے پہلے ہی اگر یہ چیک ہو جائے، یہ طے ہو جائے کہ ہم نے یہاں نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی معاملات کافی آسان ہو جاتے ہیں. اور یہ طریقہ کار شریعت کی روشنی میں ہی عمل کریں گے تو ہوگا. اور دل آزاریوں والے طریقہ کار سے ہمیں بچنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک سوال تھا کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو یہ عام طور پہ کہتے ہیں لوگ، اور لوگوں کے ایک ذہنوں میں ہے، اور کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں، رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں، اس کا ایک معنی یہ جو عوام الناس کے اندر ہے کہ جو تقدیر میں ہوگا جی بالکل وہی ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو آسمانوں میں چونکہ لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ کے اندر جو کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی عورت کے ساتھ اس کے زندگی میں جو بھی ہونا ہے وہ لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کس کا کہاں رشتہ ہوگا، کہاں نکاح ہوگا، کہاں کیا ہوگا. تو آسمانوں میں بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رشتے کے معاملات یہ تقدیر میں پہلے سے ہی لکھے جا چکے ہیں. تو صرف رشتہ ہی نہیں، ہماری زندگی کے سارے معاملات وہ تقدیر میں پہلے ہی لکھے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں ماشاءاللہ. اچھا، کچھ میسیجز بھی ہیں اور رشتے کے حوالے سے ہی کچھ سوالات ایسے ہیں. یہ بھی جو سوال پوچھا گیا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کئی جگہوں پر ایسا ہو، کہہ رہے رشتے کے بعد شادی تک کا ہر مہینے کا خرچہ لڑکی کو دینا پڑے گا جب تک شادی نہیں ہو جاتی. ابھی رشتہ ہوا ہے، ابھی تو آگے والا سلسلہ ہی نہیں چلا. لیکن شرعی اعتبار سے یہ بات بالکل کتابوں میں واضح طور پہ لکھی گئی ہے کہ جو منگنی ہوتی ہے، یعنی منگنی ہو گئی، اب یہ نکاح کا پکا وعدہ جس کو کہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے لڑکے سے ہی کریں گے، تو یہ پکا وعدہ سمجھ لیں، اسی کا نام دوسرے لفظ میں منگنی ہے. تو منگنی کرنے سے ابھی نکاح نہیں ہوتا، نکاح کے احکامات ابھی شروع نہیں ہوتے. تو جب نکاح کے احکامات شروع نہیں ہوئے تو شوہر کے اوپر نہ مہر لازم ہوا، نہ نان نفقہ لازم ہوا. تو اس طرح کے احکامات عورت کی طرف بھی ابھی متوجہ نہیں ہوئے. تو جب نکاح ہوگا تبھی اس طرح کے نان نفقے کے احکامات کا سلسلہ شروع ہوگا. صحیح. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا اور نان نفقہ شوہر پہ لازم ہو جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے نکاح ہو گیا، ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی، نان نفقہ شوہر پہ لازم نہ ہو. تو لازم ہونے اور نہ ہونے یہ دونوں احکام شریعت مطہرہ میں بالکل واضح ہیں. تو رخصتی میں اگرچہ وقفہ ہے، تو بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں نان نفقہ شروع ہو جاتا ہے. اب کہاں شروع ہوگا، کہاں ختم نہیں ہوگا، تو اس تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جائیں گے. تو اگر کہیں نکاح پہلے اور رخصتی چند مہینے بعد ہے تو ایسی صورت میں وہ فیملی دارالفتہ سے رجوع کر سکتی ہے. بالخصوص شوہر ہی رابطہ کر لے کم از کم کہ آیا ابھی میرا نکاح ہوا ہے تو کیا مجھ پہ نان و نفقہ لازم ہو گیا ٹھیک ہے یا نہیں ہوا. رخصتی چونکہ بعد میں ہے تو ان کو بتا دیا جائے گا کہ یہ احکام آپ کے لیے ابھی ہیں، یہ احکام ابھی شروع نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. لیکن منگنی ہونے پر نان نفقہ شروع ہو جائے، یا رشتہ دیکھنے کے بعد ہی یہ شروع ہو گیا 5,000 روپے آپ نے دینا ہی دینا. یہ شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے. تو جب حکم نہیں ہے اور بلا وجہ شرعی، اب یہ اگر شوہر سے کہ منگنی ہو گئی، اب آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے، یہ لازم ہو گیا، تو یہ شوہر پہ لازم کرنا اور اس کو بتانا دینا پڑے گا، اور وہ نہیں چاہتا تو اب اس سے یہ لینا یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا. اور کئی اس طرح کے اور بھی سوچے بغیر رکھ لیے جاتے ہیں لوگ، اور اس کی رہنمائی بھی نہیں لیتے. شادی ہو بھی جاتی ہے تو جمیل صاحب پھر بھی لکھ جاتے ہیں، اور اس میں جو نان نفقہ لکھواتے ہیں عام طور پہ فارم پہ جب ناراض ہوں گے
تو شادی والے دن ہی یہ طے ہو رہا ہے کہ ناراضگی کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کا کتنا اس کو خرچ جو ہے وہ دینا پڑے گا. تو اس طرح کے شرائط سے ویسے ہی وہ گریز کرنا چاہیے. بہرحال کچھ مزید سوالات لیں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، لڑکی سید ہے، لڑکا غیر سید ہے، اس طرح ان کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ رشتہ کرنے کے لیے استخارہ کروانا ضروری ہے، رہنمائی فرما دیجئے. استخارہ تو بڑا ایک اہم سوال ہو گیا یہ رشتے کے حوالے سے. اچھا، کچھ منع کرنے کے لیے پتہ کیا کرتے ہیں، پھر ایک دو استخارے کرائیں گے. جب تک ان کو منع نہیں کہیں ایسے استخارے میں آتا نا تو وہ پھر اور استخارے کرواتے رہیں گے اور آخر میں کہیں گے بھئی استخارے میں ہی منع آ گیا ہے اور استخارے میں ہمیں اس کی اجازت نہیں مل رہی ہے. تو بہرحال استخارہ ضروری ہے رشتے کے لیے. استخارہ صرف نکاح کے لیے نہیں، تمام امور جو جائز ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو اس کے لیے استخارے کی شریعت مطہرہ نے تعلیم دی ہے. لیکن استخارہ ایسا کہ جزو لازم ہو جائے کہ استخارہ نہیں ہوا تو نکاح بس ڈیمیج ہونا ہی ہے، خراب ہی ہونا ہے، یا استخارہ میں اگر نہ آ گیا تو وہ نہ جو ہے پتھر پہ لکیر اب کریں گے ہی نہیں، یا ہاں آ گیا تو اب نہ کی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے. تو شریعت مطہرہ نے استخارے کا جو جواب ہوتا ہے اس کو لازمی قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے، اگر اس کا خلاف بھی اگر کسی نے کر لیا تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس نے شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی. تو اب یہ کہ استخارہ کرنا بہتر ہے. لیکن اب جو آپ نے کہا کہ بعض اوقات وہ ٹالنے کے لیے استخارہ، تو استخارے کو اس طور پہ استعمال نہ کریں. استخارے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بچے یا بچی کا جو آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں اس میں بھلائی طلب کرنا، یہ ہے استخارے کا معنی. استخارے کو ایک آڑ اور ایک ڈھال بنا کر اگر استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ استخارہ نہیں ہے. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بیانی بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، اور استخارے کی اہمیت یہ اس سے کم ہو جائے گی. اور بالخصوص ایسے مواقع ہوں اور استخارہ بھی کرنا ہے تو آپ نماز والا کیجئے استخارہ، اور نماز والا، اور پھر اس میں جمیل صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ اشارہ نہیں مل رہا تو وہ اس کو 7 دن تک جاری رکھیں، اور پھر وہ خاص طریقے سے نماز، اس کے بعد اس کی دعا، پھر ذکر و درود پڑھتے ہوئے رات کو آرام کرنا. تو یہ سارے معاملات کریں گے تو دیکھیں پھر یہ نماز والا کیجئے، اس کی بہت فضیلت بھی ہے، برکتیں بھی ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مدنی پنج سورہ جو ہمارے کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، اس میں نماز استخارہ، دعائے استخارہ، یہ سب کچھ اس میں بیان کیا ہوا ہے. کیا کیا اس کا انداز اختیار کرنا ہے، کس انداز سے یہ نماز پڑھنی ہے، کیا نیت رکھ کے پڑھنی ہے، پھر کس طرح دلی طور پر، قلبی طور پر ایک یقین کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ آپ کیجئے، اس کو بھی عام کرنا چاہیے، اس پر بھی زیادہ سے زیادہ عمل پیرا ہوں گے تو پھر اس طرح کے 3-4 جگہوں پہ وہ حاجت نہیں پڑے گی کہ ادھر سے بھی کروائیں، ادھر سے بھی کروائیں اور ادھر سے بھی کروائیں. تو بہرحال یہ ہو گیا. ایک سوال میسج میں موصول ہوا ہے، کیا ہفتے والے دن ہی شادی طے کرنا ضروری ہے یا کر لیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہفتے کا دن کوئی مخصوص نہیں ہے، البتہ جمعۃ المبارک کا دن بڑی برکت والا دن ہے. تو شارحین حدیث نے جمعۃ المبارک کے دن نکاح کے مستحب ہونے کو بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے، یہ نکاح میں اعلان ہو، اور اس کا حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ مسجد میں نکاح کیا جائے. تو مسجد میں نکاح ہوگا تو ایک اعلانیہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور جمعۃ المبارک کی برکتیں اس نکاح کو حاصل ہوں گی. تو ہفتے کے دن کی کوئی ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے، کسی بھی دن نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر دن نکاح کے حوالے سے جمعۃ المبارک کا دن ہے. ٹھیک ہے. چلیں یہ سوال بھی ہو چکا ہے. ایک اور سوال یہ پوچھ رہے ہیں، بلکہ ہماری اس کال میں یہ ایک سوال تھا، سید کا نکاح کیسے؟ سید عورت ہے اور مرد سید نہیں ہے. تو اگر سیدہ بھی راضی ہیں اور ان کے جو ولی، سرپرست، والد وغیرہ بھی ہیں وہ بھی اس نکاح پہ راضی ہیں، تو غیر سید کے ساتھ اپنی بیٹی جو سیدہ ہے اس کا نکاح کرنا بلا شبہ جائز ہے. اس میں کوئی ناجائز ہونے کا پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ میرا نام شاہزیب، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا وہ کفارہ کیسے ادا کرے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے، یہ ان کا رمضان کو کوئی روزہ
ان کا یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ رمضان کے روزوں کے کفارے کے لیے یہ ہے کہ وہ مسلسل اگر کسی نے توڑا ہے اس پہ شرائط بھی پوری وہ آتی ہیں تو اب 60 روزے اس کو مسلسل رکھنے ہیں، یہاں تک کہ بیچ میں اگر کوئی ایک آدھ چھوٹ بھی جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہونی ہے، تو کیا کریں گے؟ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اس کو تو یہ ماہ رمضان کا روزہ جو اس نے بلا عذر شرعی توڑا ہے اور کفارے کے شرائط اس میں پائے جاتے ہیں تو اس کے اوپر تو لازم ہے کہ وہ لگاتار 60 روزے کفارے کے رکھے گا۔ اب جو نہیں رکھ سکتا، نہ رکھ سکنے کی کیا تفصیل ہے، کیا وجہ ہے، تو یہ بہرحال واضح ہونا ضروری ہے۔ اب بہت سارے لوگ سستی، کاہلی اور اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ ہیلے بہانے بھی نفس کے ہوتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ اگر ایسا پرابلم ہے کہ اس پر ماہ رمضان کے روزے کا کفارہ، قضا یہ سب لازم ہوئے ہیں تو اب وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ دارالافتاء اہل سنت سے یا اپنے شہر کے مفتی صاحب سے آپ رجوع کریں، ان کو آپ بیان کریں کہ یہ پوزیشن ہے۔ تب جب پوزیشن واضح ہوگی پھر علماء بتائیں گے کہ یہ روزہ نہ رکھنے کی کنڈیشن ہے تو اب اس کا حکم 60 فقیروں کو 2 وقت کے کھانے کھلانے والا، اب وہ صورت آپ کے لیے بن رہی ہے یا نہیں بن رہی۔ صحیح۔ تو اس لیے ہر آدمی کو ہم یہ نہیں مشورہ دے سکتے کہ آپ یوں کر لیں، اور عام طور پر وہ کیفیت اس طرح کی، یعنی جو خاص مرض والی معاملات یا خاص کچھ ایسے معاملات کے جو دوسرے آپشن کی طرف لے کر جائیں وہ نہیں ہوتے۔ لوگ یہی ہوتا ہے کہ بھائی نہیں رکھ سکتے ہم، عام طور پہ جو آتے بھی ہیں ان سے معلومات کچھ لیتے ہیں بھائی کیوں نہیں رکھ سکتے، بس ایک ذہن نہیں ہے روٹین وائز 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا، تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گرمیوں کی جگہ پھر سردیوں میں رکھ لیں، ایسا بھی ممکن ہے جس میں کوئی ایسی لازم نہیں ہے کہ آپ نے اس مہینے میں رکھنا ہے۔ تو گرمیوں میں اگر ماہ رمضان آئے تھے اور ان میں جو کفارہ لازم ہوا تو یہ سردیوں کے مہینے میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ دسمبر اور جنوری کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ عام طور پہ روزے کا ڈیوریشن اس میں کم ہوتا ہے، 12 ساڑھے 12 گھنٹے کے تقریباً یہ روزے پاک و ہند کے اندر یہ ڈیوریشن ہے، تو یہاں پہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ تو اب یہ کہ نفس کی سستی بہرحال ایک آڑے آتی ہے لوگوں کو کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھنے کا عارضہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ باقی یہ کفارہ جس پر لازم ہے تو شریعت مطہرہ کی طرف سے اس پر یہی فرض ہے، یہی لازم ہے کہ وہ اس انداز سے اس کفارے کو وہ پورا کرے، اور اس میں کسی طرح کی غلط فہمی میں نہیں آنا چاہیے، یا کسی ایسے سے جا کر خود اپنا مسئلہ پوچھ لیا اور ایک دیگ بھیج دی کہیں بھی صدقہ کر دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں گے تو مطمئن بھی ہو جائیں کہ ہم نے کفارہ بھی ادا کر دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جس کا جو طریقہ کار ہے، جو شریعت نے بیان فرمایا ہے، وہ بھی کسی آپ مستند مفتی صاحب سے رہنمائی لیں، دارالفتاء اہل سنت سے بھی آپ فون کر کے آپ اپنے مسائل دریافت کر سکتے ہیں۔ صبح 10 بجے سے لے کر یہ 4 بجے تک، شام 4 بجے تک دارالفتاء اہل سنت کی یہ سروس، فون سروس یہ آن ہوتی ہے۔ آپ اس پر علماء کرام سے بالکل ضرور آپ دارالافتاء میں فون کریں، اپنے ان مسائل کے لیے آپ مشورہ کیجئے۔ اگر آپ کسی ایسے شہر میں ہیں جہاں پہ دارالفتاء اہل سنت کی کوئی شاخ موجود ہے، ہمارے کراچی میں الحمدللہ 5 دارالفتاء اہل سنت کے ہیں، حیدرآباد میں ہے، لاہور میں ہے، فیصل آباد میں ہے، راولپنڈی میں ہے، سرگودا میں ہے۔ دعا کریں اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے، تو انشاءاللہ کراچی کے بلکہ کراچی کے مختلف مقامات پر تو مزید یہ دارالفتاء کھلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر کے اندر بڑے بڑے شہروں کے اندر دارالفتاء اہل سنت کی انشاءاللہ شاخیں کھلیں گی، اور اللہ نے ایسی جو ہے وہ ہمت طاقت دی تو، اور افراد کے اندر مزید ایسی برکت آئی تو انشاءاللہ بیرون ملک بھی یہ دارالفتاء اہل سنت کے قیام کا سلسلہ وہ ہوگا۔ لیکن بہرحال شرعی مسائل پوچھنا، بالخصوص جو آپ پر لازم ہو چکے ہیں، جو اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، تو وہ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کسی بھی مستند سنی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، دارالفتاء اہل سنت فون کر کے اپنا وہ مسئلہ پوچھیں، اور مستند طریقے کے مطابق پوچھ کر پھر اس پر آپ عمل پیرا ہوں۔ سردیوں کی بات کی ہے کہ روزے رکھنا آسان ہے، بالکل سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کہا گیا ہے، ربیع المومن کہا گیا، اس میں ایک وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ دن میں روزہ رکھنا آسان ہے اور رات کو کچھ آرام کرنے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا آسان ہے، تو لیکن جس کا ذہن ہو ظاہر وہی یہ کام کر پائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی سردی کے اس موسم کی صحیح معنوں میں وہ بہار حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔ مسائل تو علماء
से पूछे ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए